کدی کدی دھوتے صحیح ہیں دیکھو نا یہ جو اندر ہے یہ اندر بہت کچھ ہے اندر بہت کچھ ہے. میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. بھائی سونا کو دروازے پہ تو نہیں نہ لٹکاتا, کیا کرتے ہیں چھپا کے رکھتے ہیں. اب تو چلو بینک آ گئے, لاکر آ گئے, ٹھیک ہے جی. تو جب نہیں تھے تب بھی لوگ دیواروں پہ لٹکا کے نہیں رکھتے تھے, تب بھی لوگ چھپا کے رکھا کرتے تھے. تو جیسے میاں صاحب فرماتے ہیں ہم سونا چھپاتے ہیں نا, ایسے ہی اللہ پاک نے اندر معرفت کا خزانہ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے. اور حضور جی ویکھنا ہوئے تو پھر کیویں ویکھیں. فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. اٹھ سرگی دے رو, وہ جڑے تیرے سرگی دے اتھرو نے نا ریت مٹی روڑ چھڑن گے پڑ کے, پھر اندروں تیرے مدینہ, پھر اندر مدینہ. ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں ہی نظر نہ آوے, ہنجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے. حضرت سلطان باؤ رحمت اللہ تعالی دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہو, وچ ہن جھیڑے وچ ہن بھیڑے وچ ہن منگ مہانے ہو, 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. پھر آگے جا کے فرماتے ہو نہ کر ترلے خواجے زردے تیرے اندر آب حیاتی ہو, تیرے اندر ہی یہ سارا کچھ دنیا. پھر اقبال نے تو پھر اس کو اور آسان کر دیا, آپ فرماتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. وڑتے صحیح اپنے, اسی ادھر جی سارے دے اندر وڑنا, اپنے نہیں وڑنا. سارے دے اندر ساری مخلوق دا ٹھیکہ اسی لے لیا ٹھیک کرن دا, آپ ہی نہیں ٹھیک ہونا کوئی بھی اسی ہیں جی. ہاں جدن حضرت جی اسی اپنے آپ کو ٹھیک کرن نکل پاں گے نا, اسی بھی ٹھیک ہو جانا, سارے نہیں ہو جانا. میرے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے, اسی سارے تو ٹھیک کرن ٹرے دیں, آپ ہی نہیں ٹھیک ہونا حضرت, اسی آپ ہی نہیں ہے. اپنے اندر بڑھو حضرت, پھر ویکھو اندر کی ہے. یہ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے روم میں ایک بابا جی تھے جن کے پاس نے ایک خاندانی خیرہ تھا, ٹھیک ہے. تو جس کے پاس بھی ہیرا ہوتا نا, تو جب اس کا وقت اخیر آتا تو اگلے جس کو ہیرا دیتا نا اس کو کہتا کہ بھائی پتر پتر نہیں کھیڑنا ہے, ان دے پتر پتر کھیڑن لگ پے ہیں نا. ان پیر صاحب دا پتر بھی, پھر گونا دا پتر بھی, اب تو ان پتر پتر کھیڑنے پہ ہیں نا, پہلے اس طرح نہیں تھی. دیکھو نا خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بعد خواجہ معین الدین چشتی پتر نہیں کوئی. خواجہ صاحب کے بعد سید محمد قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ, وہی پتر نہیں کوئی. ان کے بعد حضرت بابا فرید رحمت اللہ, وہی پتر نہیں کوئی. ان کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ, وہ بھی پتر نہیں کوئی. اگوں حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی, وہ بھی پتر نہیں کوئی. یہ اب کیا ہو رہا ہے, پتر پتر کھیڑنے میں, ان پتر پتر تو پھر اللہ تاڑے سامنے نہیں ہے. لیکن تب ایسا نہیں تھا. تب جانے والا جس کو ہیرا دیتا اس کو کہتا ہو یہ ہیرا اس کو دینا جس کو تو اس کے لائق سمجھے, پتر نو نہ دیں یار, جنہوں والے لائق سمجھے. یہ نعمت ہے جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی ہے. اس کی حفاظت کرنا, کسی نہل کو نہ دے دینا ہے. اگر یہ نعمت کسی نہل کے ہاتھ لگ گئی تو شاید ایک بہت بڑی فوج بھی اتنا نقصان نہ کرے جتنا وہ نقصان کر دے گی. اور ہو گیا نا, آج آپ کے سامنے ہے اہل سنت کا نقصان ہے. وہ جس کے پاس ہیرا تھا نا, مولانا روم فرماتے ہیں ہمارے دور میں وہ بابا بڑا کرنے والا تھا. بڑوں بڑوں نے جناب وہ نقب لگایا, بڑوں بڑوں نے جتن کیے, کوشش کی کہ بابا جی سے ہیرا چرا لیں. لیکن بابا تو بابا ہوتا ہے نا, اتنے خالی بابا نہیں مان اگر باغا ہو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے تو پھر تو اس کے کمال ہی وکھرے ہوتے ہیں. وہ جو آیا نا وہ خالی گیا. ایک دن وہ کچھ چند لڑکے بیٹھے تھے تو بات بابا جی کے ہیرے کی شروع ہو گئی. تو ان میں کو میرے جیسا بوتا بڑبولا بھی بیٹھا تھا. اس نے کہا ہے یہ تو گل ہی کوئی, میرے ہاتھ میں تو صفائی بڑی ہے, نہ کل بابا جی سے ہیرا چرا کے لاؤں تو نام بدل دینا. وہ دوسرے کہنے لگے اتنا بڑا دعویٰ نہ کر, بابا بڑا شیار ہے. اس نے کہا اب دیکھے ہیں میں نے بڑے بڑے شیار,
بتاؤ اگر ہیرا لے آؤں تو تم کیا دو گے؟ انہوں نے کہا بھائی ہیرا بھی تیرا تو ہم اپنی اپنی طرف سے بھی تجھے یہ انعام دیں گے. اب وہ جناب آ گیا بابا جی کے پاس نا، آگے دروازے پہ دستک دی، بابا جی نے دروازہ کھولا اور سر پہ نا وہ گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی. وہ بابے اور دی گشکڑی بھی ایک پوچھتا بابا جی کدھر دیاں تیاریاں؟ انہوں نے کہا پتر بس وہ فلانے پنڈ جانا پہ گئے، ایک دن تے جاندیاں لگنا، رات کی تے رکاں گا، کل اتنے ٹھہراں گا، پھر ایک دن آندیاں لگنا، پھر رات کی تے رکاں گا، اگلے دن واپس پنڈ آ جانا. انہوں نے کہا بابا جی میں بھی اتنے ہی جانا ہے، مینوں پتہ لگا سی میں اگلے پنڈ جانا ہے تے مینوں پتہ لگا سی کہ تسی چلے ہو، تے میں کہا کلیاں جو جانا بابے ہوراں نے تے کلیاں جانا میں بھی، تے چلو بابے ہوراں کل چلنے ہیں تے اکٹھے ہی چلیں گے ہیں جی. اب یاد رکھنا حضرت جی بڑی پگ باندھنے سے بابا نہیں بنتا. بابے میں یہ بھی کمال ہوتا ہے کہ بابے کا اتنا بڑا ضبط ہوتا ہے. ہاں یہ بھی بات یاد رکھنا، بڑی پگ باندھنے سے بھی بابا نہیں بن جاتا، بابے کا اتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہے حضرت. ہاں حضرت ہم سے تو چھوٹی سی بات نہیں جری جاتی ہے حضرت، بابے کا اتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک چور نے کرتا چرا لیا، تو حضرت کا کرتا چرا کے نا بازار بیچنے گیا. اب جس دکاندار کے پاس جائے وہ کہ بھائی پہلے تو اس بات پہ گواہ تو لانا کہ کرتا تیرا اپنا ہے. اب وہ گواہ کہاں سے لائے؟ حضرت جنید بغدادی گزر رہے تھے تو ایک دکاندار سے وہ آپس میں بحث کر رہا تھا، وہ بھائی ہوں میں کتوں گواہ لے کے آواں کہ کرتا میرا ہے؟ تو حضرت نے دیکھا کرتا تو میرا ہے جی. اس وقت خلیفہ وقت بھی حضرت کا مرید تھا، چاہتے تو اس کی کھال اڑوا دیتے، تیری اتنی ضرورت تو میرا کرتا چڑا ہے. قربان جاؤں حضرت دکاندار کو جا کے کہتے ہو جنید گواہی دیتا ہے کہ کرتا اسی کا ہی ہے. بڑی پگ باندھنے سے بابا نہیں بنتا، بابے کا اتنا بڑا کلیجہ ہوتا ہے. ایویں تو نہیں اقبال نے کہا تھا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. ہاں بابا بنتا ہے بابا. وہ اقبال نے کہا تھا نا غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت، غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. ہاں جی بابا ایویں نہیں بن جاتا حضرت جی، میرے یار کو سوٹ بوٹ پاننا بابا نہیں بنتا ہے. چار اقبال نے کہہ دیے غفاریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. اور دکھ دی گل ہے ساڈے چ ایک بھی نہیں ہے، ساڈے چ ایک بھی نہیں ہے. لڑا لو سانو، گالاں ساڈے کول کھڑا لو، کسی دی بستی ساڈے کول کروا لو، ہیں جی اے جی ساڈے کول نہ غفاری ہو نہ قہاری ہو نہ قدوسی ہو نہ جبروت. تو پھر مسلمان کتوں بننا ہے؟ مسلمان کتوں نہیں بنو مسلمان. حضرت جی محبت کریا کرو ایک دوسرے نے، بدلہ لیا کھ نہیں جاتا، معاف کرے بڑا کچھ ہو جاتا ہے. ہاں اگر بدلہ لینا بڑا ہوتا تو پھر اللہ کے محبوب بھی بدلہ لیا کرتے. اللہ دے محبوبہ نے ہمیشہ معاف ہی کیتا ہے. مکے والوں نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیا ظلم نہیں ڈھائے، لیکن جب حضور اللہ کو اللہ پاک نے وہ قبضہ عطا فرمایا تو کیا فرمایا؟ اج تہاڈے نال میں وہی کراں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نال کیتا سی. لا تثریب علیکم اليوم، اج کسی نے کوئی پوچھ نہیں. محبت کرو حضرت، پیار کرو، ایک کو ہیں ایک کو. وہ بابے کو تو پتا تھا جھوٹ بولن ڈے، میں تو کسی نے دسیا نہیں کہ میں جانا ہے، انہوں کی لاواں ہو گئے. کہنے لگے چلو چنگی گل ہے، سفر چنگا لگے. چل پڑے حضرت. وہ کہیں رات آئی، سونے کا وقت آیا، بابے اور جناب وہ اپنا جڑا نا وہ جبا لا کے درخت نہ ٹنگیا، کمیز لائی درخت نہ ٹنگی، تو قبلے وال منہ کر کے نہ تھلے ہاتھ رکھ کے سو گئے. اب یہ بھی بات ہے، بابا سوتا بھی نہیں ہے، کہ سو جائے وہ بابا کا ایک گا ہوا ہے. رات پوے تے بے دردان نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیان جگائے. بابے کہاں سوتے ہیں حضرت؟ سو جائے وہ بابا ہی نہیں حضرت ہے. وہ کسی نے کہا تھا نا لگی والے نیند نہ آوے، تیری کیوں آنکھ لگ گئی ہے؟ بابے کہاں سوتے ہیں حضرت؟ وہ بابا تھا حضرت. لیکن بابے ڈھول بھی نہیں پیٹتے گاؤں میں کہ میں راتی نہیں سوندا ہے کوئی نہیں. وہ سوتے بھی ہیں، وہ نہیں بھی سوتے. لوگ یہی سمجھتے ہیں سویا ہے، سوتے نہیں وہ کوئی بھی ہے، کیونکہ وہ جس کے لیے جاگ رہے ہوتے ہیں اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ میرے لیے جاگ رہا ہے. میں ایک دن ایک محفل 'چ بیٹھا،
ہوں اس ویلے بابے ہوراں نے دسنا سی کہ میں تہجد پڑھنا ہے، طریقہ سنیو ذرا. نہیں حافظ صاحب ذرا چوکیدار نوں کھلار کے پوچھو ہاں ذرا کچھ، میں کی ہویا نہیں اگے میں نفل شروع کرنا وا تے آندا ہے تے ہن نفل مکانا وا تے آندا ہے. وہ چوکیدار والی گل کوئی نہیں سی، ایسے دسنا ہی کہ میں نفل پڑھنا وا سر کی. یہ ہمارے حالات ہیں بھائی. تو جس کے لیے پڑھ رہا ہے اس کو پتہ ہے، اس کو تو پتہ ہے میاں تو کیا کر رہا ہے یار. تو بس یہ نفس اور شیطان ہے نا، کہاں یہ اخفا کا معاملہ رہنے دیتے. میں ٹھیک ہے جناب میں چوکیدار کا بھی کچھ کرنا تے تہاڈے لیے بھی دعا کراں گا اللہ دے حضور. یہ وہ بابے ہوری لیٹ گئے. جب اس نے تھوڑی دیر بعد سوچا نا کہ بابا جی اب گہری نیند میں چلے گئے تو کیا کیا، اٹھ پیا جناب. پہلے بابے ہوراں دی اے والی جے ہیرا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، اے والی ہیرا کوئی نہیں، اندر والی ہیرا کوئی نہیں. کمیز دیاں دوئیں سامنے بشکڑی کھول کے ساری. بڑا حیران ہویا یا دوپہری تے ہیرا بابے ہوراں دی جیب چ سی، ہوں کتھے گیا ہے. ساری رات تو لگا رہا، بابے ہوراں نوں پتہ لگا ہے لگا رہا بھائی. جو آیا نا ویلا فجر دا نیڑے تے بابے ہوراں نے تھوڑا جہا کھنگوڑا ماریا، فٹافٹ آ کے لیٹ گیا. اگلے دن اتنے پہنچ کے بابے نے کہا بھائی میں تے اتنے رہنا ہے تو تو کہنا ہم اگلے پنڈ جانا ہے. وہ کہ کل اتنے ہی آ جا، اتوں واپس ٹر پا. ٹر گیا بچارا. 2 دن وہ ایک دن بڑے دھکے شکے کھاتے ہیں جی. تے اگلے دن پھر واپسی ہو گئی، پہنچ گیا. آئے ہوں بڑا پریشان. 2 راتاں تے لنਘ گئی ہوں، ایک رات ہے کی کراں ہوں. ہے رات پھر رکے بابے نے جی سارا کچھ لا کے ٹنگیا. دوپہری انہیں تسلی کر لئی جانے ٹو لیا ہیرا بابے ہوراں دی جیب چ سی. انہیں کہا اج رات نو انشاءاللہ این کما جی انشاءاللہ بڑا کہنے ہونے. وہ جناب رات نو گئی تو پھر شروع ہو گیا. ساری رات لگا رہا ہیرا کوئی نہ، بڑا پریشان ہوا. خیر آیا شرط ار گیا یاراں کو بڑی بے عزتی ہوئی. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. بڑے ارے بابے ہوراں کو بڑے گئے واپس ہیں جی، لیکن ایک کام اس نے کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا. اس نے کیا کیا، بابے ہوراں دے گھر ٹر گیا. دروازہ کھٹکایا، بابے ہوراں نے بوا کھولیا، پیرے ڈگ پیا، حضور معافی دے. اے سارا معاملہ ہے مینوں معافی. آس کے کہنے لگے کوئی نہیں اسی پہلے معاف کر چھڑے سارے. وہ دبا کے نا تھوڑے جہے گوڈے کہندا بابا جی انہیں گل بھی تو دسو نا. انہیں کہا وہ کی؟ انہیں کہا بابا جی یہ دسو دوپہری میں ویکھنا سا ہیرا تہاڈی جیب تو ہوندا ہی رات کتنے چھڑ دے سو. 2 راتاں لب کوئی چھوٹی رات نہیں ہوندی. 2 راتاں لب میرا رہا کھ نہیں ہے. مینوں اے دسو رات نو ہیرا اے بس دس چھڑو اور کوئی گل نہیں. اے بس رات دسو رات نو ہیرا کتنے چھڑ دے ہو؟ میں ساری رات تہاڈے سامان پھول میرا رہا کھ نہیں، رات ہیرا کتنے چھڑ دے ہو؟ مسکرا کے کہن لگے ہوئے نالائکا وہ 2 راتاں تو ہیرا میرے سامان چ لبدا رہا، میں تے تیرے سامان چ چھپا چھڑدا رہا ہیں. جے تو اپنے چ لبدا تے تینوں لب جانا سی. یہ مثال دے کے مولانا روم فرماتے ہیں بندیا ہیرا تیرے اپنے سامان چ لبن تو کسی دے چڑے ہیں جا کے. ہیرا تیرے اپنے سامان چ ہیرا تیرے اپنے سامان چ لبن تو کسی دے چڑے ہیں جا کے نہیں. نہ کر ترلے خاج خضر دے تیرے اندر آبائی آتی ہو. اندر بڑھ اندر سب کچھ تیرے اندر ہی میاں. اسی لیے میں نے کہا تھا اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے. اگر اپنا ٹھیک کیتا تو کک ٹھیک نہیں ہونا. اپنے اندر ہر صوفی نے یہی بات کی. حضور بلے شاہ رحمت اللہ تعالی ہے جا وڑ دے مندر مسیتی کدی من اپنے وچ وڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. آکھے پیر بلے شاہ اڑدیاں پھڑنا جڑا گھر بیٹھا انہوں پھڑے ہی نہیں. حضرت یہ اپنا وقت ضائع نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو اور محنت کرو. سب کچھ اندر ہی ہے، سب کچھ اندر ہی. محنت کرو ہے، وقت ضائع نہ کرو، وقت ضائع نہ کرو. دروشی پڑھا کرو اور یہ یقین رکھ کے پڑھا کرو کہ ہم پڑھ رہے ہیں حضور نبی علیہ السلام سن رہے ہیں. یہ صرف حضرت انسان ہے جو موت کو بھول چکا ہے حضرت، باقی سب کو یاد ہے، باقی سب کو. یہ ہم بھول گئے ہیں کیسی بھی جانا ہے تو ہے، یہ ہم بھول گئے. اسی لیے تو حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا نا کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ،
کوئی گرم ریت تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد حال چلیا۔ غلام فریدا اتھے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا ہے، جانا تو ہے حضرت صاحب۔ پھر میاں محمد بخش صاحب بھی بولے، آپ نے پھر کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں، چوراں نکراں موت نے ملیاں، فضل کری رب سائیاں۔ پھر میاں صاحب بولے حضرت، آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے، چٹیاں ڈیرے لائے، ویکھ محمد بخشا موت سنہے آئے۔ پھر حضرت بابا فرید بولے، آپ فرماتے ہیں اٹھ فریدا ستیا جاڑو دے مسید، تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پرید۔ اٹھ فریدا ستیا او تیری داڑی آیا بور، اگا آ گیا نیڑے پچھا رہ گیا دور۔ لیکن کیا کریں حضرت جی، کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ نہیں آیا مولویاں دیا گلاں، ٹھیک ہے اتنے ہی رکھو، یعنی مولویوں نے اور کام ہی کوئی نہیں ہے۔ اور نہیں بھائی، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں۔ ہاں حق ہے موت، موت، اور یہ کوئی مایوسی نہیں، یہ تو دلیری ہے حضرت، مرنا ہے اور ایک ہی دن مرنا ہے، بس روز نہیں مرنا حضرت، ایک ہی دن مرنا ہے، یہ تو دلیری ہے حضرت، یہ کوئی مایوسی نہیں ہے۔ اور مرنا کس نے ہے حضرت جی؟ دنیا دار مرے گا، مومن نے کہاں مرنا ہے؟ اور بولیا سی مرنا نہیں، اور گور پیا کوئی اور۔ ہاں کون کہتا ہے کہ مومن مر گئے، کیسے چھوٹے اور اپنے گھر گئے؟ ہاں جی، مرنا تو ہم دنیا داروں نے ہے، اللہ والوں نے کہاں مرنا ہے؟ انہوں تو اپنے گھر جانا ہے۔ ہاں یہ نبی رہا دنیا سجن المومن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، انہیں تو قید خانے سے چھوٹ کے اپنے اپنا اگلا معاملہ کرنا ہے۔ اسی لیے تو لکھا ہے، یہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ وہ صوفی بزرگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ جل شانہ کی محبت میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی۔ جی ہم تو 5 روپے نہیں چھوڑتے ہیں، آپ نے بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی، چھوٹی بات نہیں ہے حضرت، محبت الہی میں بلخ کی بادشاہی کو ٹھوکر ماری تھی۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ آہستہ آہستہ یہ قدرت کا ایک طریقہ کار تھا، آپ کو وہ لگتے رہے، وہ ٹھوکریں لگتی رہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت اپنے کمرے میں سوئے، اور حضرت کا کمرہ سب سے اوپر تھا، سیڑھیاں چڑھ کے سب سے اوپر آپ بادشاہ وقت کا کمرہ تھا۔ تو آپ لیٹے تھے تو کیا ہوا، پاس ایک بندہ بھاگتا ہوا گیا، تو حضرت اٹھ کھڑے ہوئے، بڑے حیران ہوئے، باہر پہرے دار کھڑے ہیں، یہ بندہ کیسے اندر آ گئے؟ آپ نے پہرے داروں کو بلایا، آپ نے فرمایا اب یہ بندہ بھاگتے ہوئے، انہوں نے کہا حضور بھاگ آ ہی نہیں سکتا، ہم تو باہر رنگی تلواریں لیے کھڑے ہیں، بندہ اندر کیسے آ گیا؟ اچھا آپ نے فرمایا شاید میرا وہم ہوگا۔ اب لیٹے تو چھت پہ نہ بھاگنے کی آوازیں آئیں، آپ سمجھ گئے نہیں بندہ تو ہے کوئی۔ ابھی آپ بیٹھے تھے تو بندہ پھر واپس بھاگتا ہوا ہے، آپ جلدی سے اترے، آپ نے بندے کا ہاتھ پکڑ دیا، آپ نے فرمایا بھائی تو کیا چھت پہ کر رہا ہے؟ وہ آگے سے عرض کرتا حضور میرا اونٹ کو آج گیا تو میں چھت تے اونٹ لبن ڈیا۔ آپ نے فرمایا تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ وہ کبھی اونٹ بھی چھتوں پہ ملے ہیں؟ وہ آگے سے پوچھتا ہے حضور اگر اونٹ چھتوں پہ نہیں ملتے تو پھر خدا بھی پلنگوں پہ نہیں ملتا۔ یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا، ایتھے کڑک کر کے سٹ بجی۔ اوہو میں یہ تو قدرت کی طرف سے مجھے سبق دیا گیا کہ پلنگ تے نہیں رب لبیا کدی، پلنگ تے نہیں رب لبدا کدی ہے نہیں۔ اور پھر لکھا ہے کہ حضرت کی اس پلنگ کی بھی کیفیت یہ تھی کہ حضرت جب اس پلنگ پہ لیٹتے تھے نا تو حضرت کے اس پلنگ پہ لیٹنے سے پہلے 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی حضرت، 2.5 من 100 کلو گلاب کی پتیاں حضرت کے پلنگ پہ بچھائی جاتی تھی۔ پہلے بھی جو پلنگ تھا وہ آپ کا اور میرا پلنگ نہیں تھا، وہ پہلے بھی بادشاہ وقت کا پلنگ تھا۔ اگر اس پہ 100 کلو گلاب کی پتیاں بچھائی گئی ہوں تو کیا نیند آتی ہوگی حضرت اس پہ، کیا ٹھنڈا نرم بستر ہوگا۔ وہ لکھا ہے کہ حضرت کی وہ خادمہ جو روز نا یہ پتیاں بچھاتی تھی، اس کی ڈیوٹی تھی روز پتیاں بچھانے کی حضرت کے بستر پر، روز جو بچھاتی تھی۔ تو ایک دن دل میں خیال آیا آج ذرا چیک تے کریے بھلا کیویں دا بستر ہے، دیکھیے تو صحیح ذرا۔ تو ظاہر ہے سارا دن کام کیا ہوا تھا، تھکی تھی، بس بیچاری چیک کرنے لیٹی تو آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی کب؟ جب کوڑا پڑا ٹھا کرتا وجود سے اٹھ کھڑی ہوئی، دیکھا حضرت بڑے غصے میں ہے،
ساتھ جلاد بھی حضرت کی کابینہ بھی. فرمایا مار مار کے کوڑے اس کی کھال اتار دو. تیری اتنی جرت کہ تو ایک نوکرانی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے. وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے تو بیچاری رون لگ پئی. لیکن تھوڑی دیر بعد لکھا ہے کہ اس نے رونا چھوڑا اور مسکرانے لگ پڑی. حضرت بھی بڑی جاندیدہ شخصیت کے مالک تھے, سیانے تھے بڑے. آپ نے جلاد کو اشارہ کیا بس کر, اس نے چھوڑ دیا. آپ نے پوچھا پہلے رون ڈئی سے اسی اے کی ہوئے؟ تو عرض کرتی حضور ظاہر ہے کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہوئی رونا ہی تھا. آپ نے فرمایا نہیں, اصل سوال یہ ہے کہ سی کیا ہوں. عرض کی تھی حضور کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہو رہی تھی, رو رہی تھی, تو ایک خیال آ گیا تو میں اس وجہ سے مسکرائی ہوں. کیا خیال آیا؟ کہتی خیال ہی آیا کہ کوڑے پڑ رہے تھے, درد ہوئی, میں رو رہی تھی. میں نے کہا کیوں رون نہیں؟ وہ تو چیک کرنے لی لیٹی ہے نا, سوندے رادے نہ نہیں نا لیٹی ہے, وہ چیک کرنے لی لیٹی ہے تے اینے پینڈے نے. سو جہاں جڑا کئی سالاں تو سون ڈیا انہوں کنے پینے نے, جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ تو سونے کے ارادے سے لیٹی نہیں تھی, تو چیک کرنے لیٹی تھی. تو اتنے پڑے ہیں جو کئی سالوں سے سو رہا ہے, یہ بھی تو سوچنا اس کو کتنے پڑیں گے. پھر حضرت نے وہ بستر بھی چھوڑا, پھر حضرت نے وہ گھر بھی چھوڑا, اور پھر حضرت نے وہ فقیری چوغا پہنا, پھر حضور نے گدڑی پہنی ہے جو صوفیاء کا لباس ہے. اور حضرت جی یاد رکھنا, یہ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں شیطان یعدکم الفقر, ہاں شیطان ہمیں فقیری سے ڈراتا ہے. اوے کی کریں گا, اوے کی بڑھے گا, نہیں 2 نمبری چک کے رکھ کام ہے. یہ شیطان ڈراتا ہے نا ہمیں, نہیں کبھی نہ ڈرنا حضرت. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء, ہیں جی ہاں, اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. کبھی نہ ڈرنا حضرت. اور یہ میری بات یاد رکھنا حضرت جی, رب اور رب کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سودا کر کے دیکھنا, کبھی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا. اور لکھا ہے جب حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے چھوڑی نا بادشاہی بلخ کی, تو آپ نے گدڑی پہنی. تو ایک دن دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھے حضرت اپنی گدڑی سی رہے تھے, تو آپ کے ماموں گزرے جو آپ کے بعد آ کے منہ ہے. تو ظاہر ہے حضرت جی پنیواں سی نا, نظر پڑی تو دل پہ بڑی چوٹ لگی. ہو ابراہیم ہے کی کیتا ہی, اور بادشاہی بنے بادشاہ تم, اب تیرا حال یہ ہے کہ تم نے اپنے کپڑے بھی خود ہی سینے. تو وہ انہوں نے وہ قافلہ رکا اور آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں ابراہیم چل اٹھ, اب بھی تخت تیرا انتظار کر رہا ہے, چل آ بیٹھ چل کے اپنے تخت پہ. آپ نے فرمایا نہیں ماموں, جڑی شاید چھڑ چھڑی سو چھڑ چھڑی. فرمایا چلیا چھڑ کے لبا کی. تو لکھا ہے کہ جو حضرت کی سوئی تھی نا, جسے آپ گدڑی سی رہے تھے, آپ نے وہ دریا میں پھینک دی. ٹھیک ہے جی, وہ بھائی سوئی یہاں پھینک دو تو نہیں ملتی ہے, تو دریا میں پھینکی ہوئی سوئی کی کیا حیثیت ہے؟ پانی کی رفتار, پانی کی گہرائی ہے, پتہ نہیں چند لمحوں میں وہ پانی اس سوئی کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا ہوگا. تو سوئی پھینک کے آپ نے کیا کیا, پانی کی مچھلیوں کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا میری سوئی لے کے آؤ. تو لکھا ہے کہ ہزاروں مچھلیوں نے اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لی اور پانی سے منہ باہر نکال لیا. آپ نے ارشاد فرمایا چلیو, میں تو پہلے چھڑ کے بیٹھا ہوں, تو پھر وہی لے آئی ہوں, میری سوئی لائی جائے. تو لکھا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی نے نا اپنے منہ میں حضرت کی سوئی لی اور اپنا منہ پانی سے باہر نکالا. تو آپ نے اسے وہ سوئی پکڑ کے نا اپنے ماموں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا ماموں وہ بات صحیح چنگی ہی کہ ہے چنگی ہے. ہاں ماموں وہ بات صحیح چنگی سی کیا ہے چنگی ہے. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے نا حضرت, ہم نے تو سودا ہی بڑا گھاٹے کا کیا. اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے, کیا کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, اور جائے سودا کیتا ہی تو کیتا کیا, رب تے رب دا رسول چھڑ کے 4 مرلے لے اور کی لیا حضرت. کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ. بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ ہے. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند, بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ ہے. اب بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے تم نے, بڑا گھاٹے کا سودا کیا ہے, حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو, بڑا گھاٹے کا سودا کیا.
ਜਾਂਦੀ ਵਾਰੀ ਕਿਆ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣਿਆ, ਡਰਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਮਾਏ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਜਨਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕਾਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕਣ 'ਚ ਕਾਲੀ ਪਾ ਦੇਣੀ। ਘਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੁਰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ, ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ 11:00 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਡਿਆ, 11 ਵਜੇ ਚੁੱਕੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 11 ਵਜੇ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ 10 ਚੁੱਕ ਲਓ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ 10 ਵਜੇ ਜੋ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ 10 ਵਜੇ ਜਰਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ 9 ਵਜੇ ਚੁੱਕ ਲਓ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਾਲੇ ਆਣੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਲ ਪਾਣਾ ਔਰ ਚਲੋ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਕਰੋ ਫਿਰ ਹੈ ਕੀ ਯਾਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। اسی لیے پھر اقبال نے کیا کہا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا فریب سود و زنا لائی۔ یہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ اور شیخ سعدی ان بزرگوں کا ہم پہ بڑا احسان ہے۔ آپ ان کی تصانیف پڑھیں نا تو انہوں نے بڑے بڑے اوکھے مسئلے آسان کر کے سمجھا دیے، بڑے بڑے اوکھے مسئلے، مثنوی گلستان بوستان، ٹھیک ہے جی، بڑے بڑے اوکھے مسئلے انہوں نے آسان کر کے حضرت جی سمجھا دیے۔ یہ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی امیر آدمی تھا، ٹھیک ہے جی، پیسہ اللہ نے بڑا دے رکھا تھا، وقت اخیر آ گیا، بابے کو پتہ چل گیا کہ اب میں نے زیادہ دیر زندہ نہیں رہنا، مال بڑا ہے کیا کروں، منڈے آگے سے نکمے ہیں، مال میں نے حلال کا کمایا ہے، واجیاتیاں اور عیاشیاں یہ کریں گے آگے جا کے ڈانگیں مجھے پڑیں گی، کیا کروں۔ بندہ بڑا دانا تھا، اس نے کہا اپنے پتر کو بلا کے نا اس نے کہا اے دو منو دیو کاغذ تے دو لفافے دے، اس نے دیے۔ ایک پہ اس نے جناب وصیت لکھ کے نا اس کو بند کر کے شاپر میں ڈالا، اس کو بند کیا اور اس پہ لکھا لفافے پہ اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک اور وصیت لکھی، اس کو لفافے میں بند کیا، اس پہ لکھا اس کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ ہو جائے۔ اب ظاہر ہے حضرت یہ امیر آدمی تھا۔ ویسے چلو میں اکثر جانا ہوں مسئلہ پوچھنا ہوں مرید کیا جب میں پہلی بار ہی آیا ہوں، شاید مرید کیا لے انہوں مسئلہ پتا ہوئے۔ ویسے تمہیں مسئلہ پتا ہے امیر آدمی نے جنازے سے بہت ثواب ملتا ہے، غریب سے نہیں ملتا ہے۔ شاید بھائی کسی کو پتا ہے مسئلہ تو بتا دو، غریب آدمی کے جنازے پہ ثواب نہیں ملتا تو پھر کیوں نہیں جانتے ہوتا پڑھا؟ امیر آدمی سے تو بہتا مل رہا ہے تو پھر وہ کیوں سارے جاندے ہو؟ خدا کا خوف کھایا کرو یار، غریب آدمی دے جنازے سے جاندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ چنگے پلے باہر کھلوتے ہیں میت لنگدی ہوئی گئی جانے کیوں غریب آدمی ہے مینوں تے کو کیڑا کام ہے کو، لیکن امیر آدمی اللہ توبہ ہے بھائی، اللہ دی پناہ۔ ادھر بھی اس طرح ہوا، امیر آدمی تھا، ادھر سارا پنڈ گیا جنازہ پڑھنے، وہ میت رکھ دی گئی، امام صاحب مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، اب بس جنازہ شروع ہی ہونے والا تھا کہ بابے کا بڑا بیٹا آ گیا ہے، اور مولانا صاحب کو عرض کرتا ہے حضور ابا جی نے 2 وصیتاں لکھی ہیں، پہلی لکھ کے لفافے اتنے لکھیا سی اودو پڑھنا ہے کہ تو سارے جنازہ پڑھن لئی آ جان، تو انہوں آگے نے سارے دے پڑھو پھر بعد جنازہ پڑھنی۔ وہ کھولا نا جب اس کو کھول کے پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ جو بھی میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئے اور آ کے نہ پڑھے تو میرے سارے پیسے اسے دے دیے جائیں۔ یہ پہلی وصیت تھی بابے کی۔ وہ جناب مفتی تے ہی سارے ہی ہیں نا جناب، ہیں مسئلے تے ہی سارے نے کھڑ کے جیب چ رکھے دے، وہ جناب ایک شروع، وہ جناب جنازہ تے فرض کفایہ ہے، 2-4 بھی پڑھ لیں گے سارے دا ہو جانا، جے نہ پڑھیں گے تو بابے دے پیسے لبنے ہیں۔ وہ 1 2 3 4 سارا پنڈ نکرے جا کھلوتا یہی تو بابا جی دے پیسے لینے، وہ رہ گئے بابے اور یاپی مولوی صاحب تے بابے دے منڈے۔ بابے دے منڈے نے آپس سلاح کی تھی وہ پیسے تے ساڈے نے، ابا جی چنگا کام کر گئے ہن ہو کھ نہیں سکتا، کم از کم اینا تے کری نہ کوئی تھوڑے جہی بھی تے لئیے نا وچوں۔ وہ کی کیتا، وہ بابے دے منڈے بھی جا کھلوتے ہوتے، ہن رہ گئے مولوی صاحب تے بابے ہوری کلے۔ کلیاں مولوی ہوری کیویں جنازہ پڑھا، بڑے پریشان یار کی چنگی قیامت آن والی، اینی بے وفائی ظالمو،
ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਜਾ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਲੋਣਾ ਤੇ ਐਡਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਖਲੋਣ ਨੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਈ? ਹੁਣ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਕੱਲੇ? ਉਧਰੋਂ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ 4 ਮਲੰਗ ਪਏ ਲੱਗਣ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ 3 ਨਾਲ ਚੇਲੇ, ਇੱਕ ਪੀਰ 3 ਨਾਲ ਮੁਰੀਦ। ਵੇਖਿਆ ਯਾਰ ਫਰੀਦ ਹੀ ਨੇਕੀ ਹੈ। ਅਲ ਕਾਰਿਆ ਤੂ ਮਲ ਕਾਰਿਆ ਵਮਾ ਅਦਰਾਕਾ ਮਲ ਕਾਰਿਆ ਯੌਮ ਯਕੂਨੁ ਨਾਸੁ ਕਲ ਫਰਾਸ਼ਿਲ ਮਬਸੂਸ व तकूनुल जिबालु कल्लिहनिल मनफूश फअम्मा मन साकुलत मवाज़ीनुहु फहुवा फी ईशतिर रादिया। जिस दिन जिदा नेकियां वाला पलड़ा भारी होएगा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਏਗੀ ਹੈ। ਫਹੁਵਾ ਫੀ ਈਸ਼तिर ਰਾदिया। ਉਹ ਕੱਲ ਨੇਕੀਆਂ ਕੰਮ ਆਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਆਓ ਫਰੀ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜੀਏ। ਆਏ ਤੇ ਜਨਾਜ਼ਗਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ। ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਬਮਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ। ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬਈ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਦਬਖਤ ਉਹ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਥੁੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕੀ ਛੱਡ ਕੇ ਲੱਭਣ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਨੇਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਆਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਮੌਲਵੀ ਹੋਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏ, ਚਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋਤੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ। ਬਾਬੇ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ 2 ਵਸੀਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਹੀ ਪੈਸੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗੇ ਆਪਸ ਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਦੋਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਸੀਅਤ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਕੀ ਅੱਬਾ जी ने ले। तो मौलाना रूम फरमाते हैं कि जब दूसरी वसीयत पढ़ी गई तो उसमें लिखा क्या था? मेरी पहली वसीयत मनसूख, मेरे सारे पैसे उनको दिए जाएं जिन्होंने जनाजा पढ़ा है। मौलाना रूम फरमाते हैं दुनियादारा तेरे नाल भी इंज ही होना है, तेरे नाल इंज ही होना है, तेरे नाल इंज ही होना है। तू रब दे रसूल ही छड़े ना सारा कुछ लभना तेन कख भी नहीं, फिर भी तेरे नाल इंज ही होना है। किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूदो ज़िया ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे नाल इंज ही होना है। गड्डी तेरी उत्थे ही रहनी है, मज्जां तेरियां उत्थे ही बजियां होणियां, पैली तेरी उत्थे ही होनी, जाना तो सिर्फ तू ही जाना, तेरे नाल। हाँ चलो, मैं अब मेरे पास 15 मिनट रह गए हैं, मैं इसकी अपोजिट भी मैं बाप को सुना देता हूँ, ठीक है जी? तो जे करोगे तो फिर की होना है नहीं? ये भी मसनवी शरीफ ही है। मौलाना आप फरमाते हैं कि कोई बादशाह था, मिजाज उसका बड़ा अदबी था। होते हैं ना बादशाह, अदबी मिजाज भी होते, पढ़े लिखे भी लोग होते हैं। बड़ा अदबी मिजाज था बादशाह का। उसने अपने दरबार में जनाब वो सना खां, आलम दीन, जनाब कुर्राए उज़ाम, ठीक है जी, शुआरा, अदीब सारे रखे हुए। एक बादशाह के दरबार में था बैरूपिया। इसका काम क्या था? मुख्तलिफ रूप बदल के ना, तो उसने आके बादशाह का जी बहलाना होता था, बादशाह को खुश करना होता सी। लेकिन जब भी कोई भेष बदल के आता ना वो बादशाह के दरबार में, तो बादशाह उसे देखते ही मुस्कुरा के कहता तू तो अपना ही बंदा है। एक दिन उसने तन्हाई में बैठ के सोचा, उसने कहा ले भाई, मैं तो जदों भी बादशाह सामने हुलिया बदल के गया, बादशाह सलामत ने पछान लिया है। ਤੇ ਜੇ ਇੰਜ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਕਢਾਈ ਕੱਢ ਹੀ ਨਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਗਿਆ। अर्ज करदा हुजूर अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करो। बादशाह ने कहा की होया भाई? अर्ज की हुजूर जदों भी को भेस बदलिया ना तुसी पछान लिया, जनाब बड़े बारीक ने, बड़े जीरक ने, ते फिर हुण की करना है? हुजूर इसलिए आया जे एक मौका दवो बस, हुण इन्ने दा भेस बदलांगा कि तुसीं पछान नहीं सको। बादशाह ने मुस्कुरा के कहा वेख लै हुजूर एक चांस बस। कहा अच्छा भाई, अगर तू कामयाब हो गया ना मेरे सामने अपने फन का मुजाहरा करने में, तो तू जो मांगेगा दे दूंगा, जा बादशाही भी दे दूंगा, जुबान दी तुझे, जा एक ही चांस है तेरे पास। जनाब वो घर आया मेरे यार, पग लई कि तू कट के जनाब पग शग बनी, सारा तैयार तू रो के, जो आने का एक वाहद रास्ता था ना गांव में, बादशाह उधर आने का, वहां बैठ गया। बंदा दाना था, बंदा होशियार था, पता था उसको अल्लाह वालों के अंदाज क्या होते हैं।
آنکھیں بند کر لی اور کہنا شروع کر دیا اللہ 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 اللہ. وہ ایک بندہ بھی لنگیا ویکھیا بابے ہوری آئے نے تے کردے کی نے اللہ. دوجا بندہ لنگیا ویکھیا بابے ہوری آئے نے تے کردے کی نے اللہ. تیجا بندہ لنگیا ویکھیا بابے ہوری آئے نے تے کردے کی نے اللہ. اینیاں خبراں تے تانوں پتہ اڑدیاں بھی بڑی چھیتی کہ جناب وہ بابے ہوری آئے نے پنڈ ٹر پیا جناب سارا بابے ہوراں ہے. ہوں جنہیں جنہیں جو بھی جہا سی نا کسی نے دوڑے لائے سن کسی نے کھکھڑیاں لائیاں سن انہیں جاندیاں لے جانیاں لیکن اگلے دن جا کے ویکھنیاں پے دوڑے کھکھڑیاں خراب ہو گئے بابے نے ہاتھ نہیں لایا کسی سے. لوگوں کے دل میں بابے کی عزت ہو پڑی. اب خبر ہوتی نا بادشاہ کے محل میں بھی گئی حضور بار کوئی اللہ والا ہے کسی نہ کلام نہیں کرتا بس نماز ٹائم اکھاں کھولتا ہے نماز پڑھتا ہے با جماعت مسیتے جا کے پھر بہ کے تے اللہ اللہ کریے. اب بادشاہ نے نہ کہا ٹھیک ہے جسوس بلائے انہوں نے کہا جاؤ ایسی ذرا 3 دن جسوسی کرو اللہ والا کی کوئی اور شے اور بھی ہوں نا. میاں صاحب کہہ دینے اللہ کاواں رنگ لے پر تے بن بن بہندے مور ویکھ کے تک کے ہاتھ پھڑی مت نکلو کچھ اور اور بھی ہوں نا جی بیش کوئی. انہوں نے کہا ویکھو اللہ والا ہے کہ کچھ اور تے نہیں. اب کیونکہ وہ بھی اندر کا بندہ تھا اس کو پتا تھا یہ کام ہونا ہے اس لیے اس نے کوئی ویک پوائنٹ نہیں دیا. جناب وہ جسوسا نے جا کے خبر دی تھی جناب واقعی اللہ والا ہے. اب میں مختصر کر رہا ہوں اس کو تھوڑا سا. اب بادشاہ کا بھی پروگرام بننے لگ پڑا جناب جانا ہے ٹھیک ہے جی. اب بادشاہ کا جانا کوئی ذرا سوکھا کام نہیں ہے مشکل ہوتا ہے ذرا. خیر وہ دن آ ہی گیا بادشاہ بھی نکلا جناب. لوگوں نے آ کے بابے ہوراں نوں دسیا جناب اج تے بادشاہ سلامت تہاڈی زیارت کرنا آنڈے. ادھر اندروں ڈر گیا ذرا. انہیں کہا لے بھی اج امتحان ہی ہے سر آج پتہ لگنا تو کڈا کا فنکار ہے جی. لیکن کچھ بادشاہ بھی عقیدت میں آ رہا تھا اس نے بھی اتنی باریک نظر سے نہیں دیکھا. بادشاہ آگے جناب بہ گیا وہی اکھاں بند کر کے ڈریا بیٹھا رہا. لگائی ہونی بادشاہ بولنا جا تو تے اپنا ہی بندہ ہے انہیں لگائی بادشاہ بولنا لیکن بادشاہ نہیں بولا. تھوڑی دیر میں بادشاہ کہتا جناب دعا کر دے. وہ ساج سا آیا دعا کی تھی. بادشاہ نے جاتے ہوئے کچھ ہیرے جواہرات پیش کیے. انہوں نے کہا اٹھاؤ اسی چھڈ کے بیٹھے ہیں تو سانو پھر ایسے پاسے بلانا ہے چل لے جا اٹاں روڑے دی لوڑ تینوں سانو نہیں لوڑ کوئی. وہ بادشاہ بڑا متاثر ہو گیا. جب بادشاہ تھوڑا دور نکل گیا نا تے اٹھیا تے بجلی آر جا کے بادشاہ دے پیر پھاڑ لے. کہندا کہ حضور اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کرو. بادشاہ نوں تے سمجھ نہ آئے بادشاہ دے کاغذاں تے یہ بھی اللہ والا ہی سی. وہ بادشاہ پیچھے ہوئے پیر چھڑائے پھر پیر پھڑے. حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھول. وہ بادشاہ پھر پیچھے ہوئے تو پیر چڑھائے نہ لگیا ہوئے اللہ والے ہو تسی بادشاہ تھی اللہ والے ہو میں دنیا دار ہوں میرے پیر کیوں پھڑتے ہو. وہ پھر پیچھے ہوئے وہ پھر پیر پھڑے. حضور اگر جان کی امان پاؤں تو ایک راز کھول. آخر بادشاہ نے کیا امان دیتی. ڈر سی نہ کتے نہ ہوئے غصہ چڑھے تو دھونی لو آڑے. انہیں کیا امان دیتی بھائی دس ہوں کی. انہیں جناب وہ پگ لائی چادر شادر لائی داڑھی لائی اندروں اپنا ہی بندہ نکل آیا ہے. بڑا ران ہوا. انہیں کیا کمال کر چھڑیا یار تو میں کی تینوں تے سارا پنڈ نہیں پچھان سکے. لے بھی تینوں زبان دیتی سی جے تو انہوں دھوکھا دین چ کامیاب ہو گیا تو جو منگے گا دے داں گا بادشاہی بھی دے داں گا. ہن تو دس جو چاہیے کہ بادشاہی چاہیے. رو کے عرض کردا حضور مینوں ککھ بھی نہیں چاہیے. انہیں کہا کیوں. میں نے کہا حضور تانوں کی دساں مینوں سارا کچھ ہی لب گیا جی. انہیں کہا تینوں کی لبا ہے تو یہ کنگلے دا کنگلا ہی بیٹھا ہے کی لبا تینوں. تو وہ آگے سے کہتا ہے حضور تسی ویکھیا نہیں یہ میں اللہ تے اللہ دے رسول نہ لو نہیں لائی ہے. جنہاں نے لو لائی ہے میں صرف انہوں دا اولیاء بنایا سی. انہیں بادشاہ وقت لیا کے پیرے بہاڑیا جے لو لاواں گا تے کی کرے گا اللہ یہ لو نہیں لائی ہے. جنہاں نے لو لائی ہے میں صرف انہوں دا اولیاء بنایا سی. انہیں بادشاہ وقت لیا کے میرے پیری بہاڑے تے جے میں لو لاواں گا تو پھر کی کرے گا. اسی لیے تو وہ کسی صوفی شاعر نے کہا تھا نا ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے ہیں. تو پھر یہ تو ہوا ہی نہیں نا کچھ پوچھا ہو تو پھر اس کا جواب نہ آیا. تو جواب کیا آیا
और दिल तो क्या चीज है हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह है, तू चाहे ही नहीं है मुरीद के आले हो ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ का टाइम ही नहीं रब वास्ते है जी ना यार, अपना अपना वक्त जाया ना करो। हमेशा हर बंदा हजरत गल गोडे बन लई कि उथे अमलों दे होने जे नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी है। हाँ मैं तू उथे फरिश्ते नूं आखो जी मेरे कलैनी पैली एक किला मैं तेनों दे देंगा, उन्हें कख ना कोई गल ही नहीं जी होनी उथे, उथे अमलों दे होने ने नबेड़े किसे नहीं तेरी जात पुछनी। हाँ उथे नमाज की गल होनी जी, उथे कुरान पाक की गल होनी, उथे जिक्र की गल होनी जी, उथे फिक्र की गल होनी, उथे आ पूछा जाना जे 10 किसे माड़े दे काम आया, 10 सानू किन्ना याद कीता सी, 10 साडे महबूब ते किन्नी वारी दरूद पढ़िया सी। है अज कर लो वक्त बहुत तेजी दे नाल गुजरदा, बहुत तेजी दे नाल नहीं, अज कदर करो हजरत वक्त दी, अज कदर करो वक्त दी। मैं जिहड़ी तुहानू दरूद शरीफ दे वाले नाल आखिरी गल सुनानी, फिर इंशाअल्लाह साडा टाइम खत्म हो गया, घंटा इंशाअल्लाह। वो जिहड़े बाबे होरी सन ना साडे उत्थे, जिहड़ा तू गल शुरू हुई तो फिर टुर पई इधर नूं, ते मेरे नाल बड़ा हजरत दा प्यार सी। मैं एक दिन इसे तरह जिहड़ा ना वो लाहौरू सियालकोट आया, ते शायद हजरत ने देख लिया होगा किते, ते बच्चा भेज के ना मैनू बुलाया कब्रिस्तान ना, ते मैं गया, ते हूं तो है सर्दी का एंड है, लेकिन दिसंबर सी और पूरे जोर ते सर्दी सी, और उदों सर्दी पैंदी भी बड़ी सी, और सर्दी का दौरानिया भी लम्मा होंदा सी, मार्च अप्रैल तक ठंड जाती होंदी सी। इस तरह वेखो ना कितना गर्म दिन है, इस तरह नहीं, अच्छी खासी सर 2000 मेरा 2 या 3 की गल। ते मैं गया तो मैनू 1000 का नोट दे के ना फड़ा के, फिर बाद कहते ने मौलवी साडा जे कहिए तो काम कर दोगे, मैं जनाब तुम 1000 काम दसो असीं वो भी कर दे। कह लगे यार मैं तो हुण है लाहौर जा नहीं सकता, ते तू लाहौर आंदा जांदा रहना है, ते लाहौर एक मज़ार है बाबा छतड़ी वाली सरकार, ये लाहौर जाओ ना 32 चौंक लंघ के अगे वावे मनारे पाकिस्तान तो थोड़ा पिछे ऐसे लहंदे वाली साइड ते सड़क ते कदी मज़ार हुंदा सी, जो फिर सड़क की तुसी होई ना मैट्रो ट्रेन बनी, फिर मज़ार उथों जिहड़ा ना रावी के किनारे तब्दील हो गया, उदों उत्थे ही हुंदा सी। हुण फरमान लगे यार उत्थे बाबा छतड़ी वाली सरकार एक मजदूर बुजुर्ग बैठे ने, ते ठंड बड़ी है, तो उन्होंने कोल को कंबल शंबल नहीं है उत्ते लैन, देखो ना मेरी जरा चादर है, कोई एडी अच्छी क्वालिटी दी नहीं, गर्म नहीं है, तो उन्होंने फरमान लगे जरा गर्म कंबल टाइप चादर लैनी, गर्म जरा ठंड कजे जड़ी ना, ते ऐ तू लैके ना तेरा काम में साढ़े लू चादर देनी बाबी। उन्होंने 1000 दिता, मैं 1000 लैके ते लाहौर आ गया, ते उन्हीं ते हजरत जी 1000 रुपये की गर्म चादर तो नहीं लभदी, उदों ही नहीं लभदी तो हुण भी नहीं लभदी कोई, ठीक है। लेकिन यह है कि लाहौर दे विच एक बड़ा अच्छा ऑप्शन मौजूद है लंडे का, लंडे तुसीं टुर जाओ ना तो बड़ियां बड़ियां कीमती शैवां भी जिहड़ियां ना बंदे नूं जरा ठीक ही लभ जांदियां। असीं हजरत जी लंडे टुर गए, उत्थे जनाब अपने खान भाई नाल असीं बहस कर कुर के ते 800 च जिहड़ा ना एक चादर ले लई, ठीक है, 200 बच गया मैं जेब च पा लिया, और इरादा सी कि जदों सियालकोट वापस जावांगे तो जाके बाबे होरां नूं देवांगे, ते बाबे होरी खुश हो। ओ मदरसे चादर लियांदी, फिर दिल च ख्याल आया यार अल्लाह दे दोस्त ने चादर लैनी, पता नहीं पा के न पा के नजास्ते गलीजा है खफीफा है की हालात ने, खैर असीं वो चादर धोती भी, फिर असीं जिहड़ा ना जनाब सुकने पाया, ज़ाहिर ठंड बड़ी सी, उन्हें कुछ थोड़ा टाइम लिया सुकदे, खैर चादर सुक गई तो असीं रक्शे ते बैठे ते असर दी नमाज पढ़ के चादर दें बाबा छतड़ी वाली सरकार पहुंच गई, ठीक है। जो मज़ार पहुंचे ना तो उस वेले उत्थे कोई भी नहीं सी है, क्योंकि काम का वेला सी, साडे इधर असीं असर वेले जरा वेले हो गए होंगे, तो लाहौर जरा असर वेले काम गर्म होया हुंदा, क्योंकि 1 बजे तो शुरू होंदे ने, ते ओ जनाब उत्थे कोई भी नहीं सी है, एक ही बंदा अखां बंद करके बैठा ही मज़ार शरीफ ते, चुप, लेकिन उहदी चुप विच भी इन्ना रोब कि हौसला ही ना पवे पुछण दा कि भाजी तुसीं मजदूर, लेकिन हजरत उहदी चुप भी चुप आखे कि मैं ही मजदूर। बहरहाल फिर भी
میں ادھر ادھر لوگوں نے بڑا پوچھا، کسی نے کوئی مقبول جواب ہی نہیں دیتا. ہوں مغرب ویلے سی مدرسے واپس پہنچنا سی. میں کی کیتا، چادر لے کے نا انج جی میں اپنے لتاں تے لئی، میں بابے ہوراں دے مونڈے تے دے چھڑی. میں چلو کچھ بولن گئی نا، نہیں بولے کوئی، اکھاں بند ہی رہی. پھر میں چادر انج کر چھڑی اتنے، پھر بھی نہیں بولے. میں تھوڑی دیر کھلوتا بھی رہا، پھر بھی نہیں بولے. میں ٹھیک ہے. پھر میں جان لگا تو پچھوں انہوں نے میری قمیض پھڑ لی. جو قمیض پھڑی تو میں کھلو گیا. کھلو کے میں ویکھیا تو پھر مینوں کہندے کی کہندے نہیں مولوی چادر تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا وہ بھی تے دے کے جاؤ نا. چادر تے دے چلے ہو، جڑا 200 بچیا بھی تے دے کے جاؤ نا. انہیں حضرت میرے پیرا تھلو زمین کٹ چھڑی. 130 کلومیٹر دا فاصلہ سیالکوٹ تے لاہور دا آپس. لیکن اس نبی علیہ السلام دے غلام نوں اینا پتا سی کہ چادر دا 1000 ملے. پھر انہوں اینا بھی پتا سی کہ چادر 800 دی آئی. پھر انہوں اینا بھی پتا سی کہ 200 ہے دی جیب وچ بھی ہے. میں کہا جی اینوں اینا پتا ہے تو پھر حضور نبی علیہ السلام دا کی عالم ہوئے گا. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا علم کیا ہوگا. امتی جو کرے فریاد حال زار میں، ممکن نہیں خیر بشر کو خبر نہ ہو. لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. اپنا وقت ضائع نہ کرو، نماز پڑھو، رب اور رب دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نہ لاؤ. وقت بڑی تیزی نال جاندا جی پیا، بڑی تیزی نال جان دے. اللہ ساڈے سب تے اتے رحم فرمائے. اللہ سانو صبر و دین دی خدمت دی توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو عقیدے دی درستگی عطا فرمائے. اور حضرت مسل کے حق اہل سنت و جماعت دے اتے اللہ سانو رکھے، اور اللہ ساڈا ایدے تے خاتمہ فرمائے. ٹھیک ہے جی. بڑا دھیان رکھنا ہے جی. جوں والی کھانے کل نہیں بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے جی. انہاں کل بیٹھنا جنہاں کو خوشبو آندی ہے. نیک بندے دی صحبت ایویں جویں دکان تارا، سودا نگت لئیے نہ لئیے پھلے آن ہزارا. برے بندے دی صحبت ایویں جویں دکان لوہاراں، کپڑے لکھ کنج کنج بئیے چھٹے پہن ہزارا. ہیں جی. چنگے کل بہنا ہے، مندیاں کل نہیں بہنا. چنگے کل علماء کل بہو، صوفیاء کل بہو. نہیں کو لبدا کسی صوفی دے مدار تے ٹر جایا کرو. لیکن بھائی اینا دھیان رکھیو اندر صوفی ہوئے گھوڑا نہ دبیا ہوئے. آیا بھی بھائی بڑا ہے نا، پتا ہے کہ واقعی صوفی اندر کوئی ہے جی. یہ بھی بڑا ہے نا، اللہ معافی دے ہے، کوئی کٹل بھی ہے ادھر پتا ہے نہیں اندر واقعی صوفی ہے. آج نہ لبے تو کسی صوفی دی کتاب کھول لیا کرو. کشف المجوب کھول لی، تذکرۃ الاولیاء کھول لی. لیکن بیٹھیا کرو کوئی چند کڑیاں اینا صوفیاں نال گزاریا کرو. ہن ماشاءاللہ مرید کے آ گئے تھوڑے ہی اگے وے سرزمین لاہور، مدینہ الاولیاء، داتا صاحب اوتھے ہیں جی، میاں میر صاحب اوتھے ہیں جی، طاہر بندگی صاحب اوتھے ہیں، وڈے وڈے پیر مکی اوتھے ہیں جی، بی بی پاک دامنا اوتھے. تھوڑا جہا اور جاؤ تو جناب اگے بابا بلّا ہیں قصور شریف ہیں جی. اگے تھوڑا اور جاؤ تو بابا بلّے شاہ. ہائے ہائے پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بوڑ نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. ہے بابا بلّے شاہ رحمۃ اللہ تعالی ہے. بابا بلّے شاہ، بابا بلّے شاہ کمال، بابا بلّے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی. آپ فرماندے نے علم بس کریوں یار، اکو الف تیرے درکار، علم نہ آندا وچ شمار، جاندی عمر نہیں اعتبار، علم بس کریوں یار. پڑھ پڑھ شیخ مشائخ کاویں، الٹے مسئلے گھروں بتاویں، بے علمانو لٹ لٹ کھاویں، جھوٹے سچے کریں قرار، علم بس کریوں یار، اکو الف تیرے درکار. الف تو کی مراد ہے؟ اللہ ہے جی. وہ تو سارے نہیں آندا نا جی. آپ فرماندے نے ایویں تو رولا پایا تینوں آندا نہیں اللہ کہنا، بہ جا اور کہہ ایک باری دلوں اللہ، پھر ویکھ کی نہیں ہوندا ہے. دریا ویخ وحدت دے وڑیا، گھومن کیراں دے وچ اڑیا، شاہ عنایت لایا پار، علم بس کریوں یار.
بابا بولے شاہ رحمت اللہ ماٹی جوڑا ماٹی گھوڑا ماٹی دا سوار ماٹی ماٹی نو دوڑائے ماٹی دا کھڑکار ماٹی قدم کریندی یار چار سیاں رل کھیڈن لگیاں پنجویں وچ سردار کھیڈ کھوڑ مڑ ماٹی ہوئیاں پوندیاں پیر بسیار ماٹی قدم کریندی یار ماٹی دا کھڑکار ہے نہیں وہ ابو شاہ رحمت اللہ تعالی ہے جایا کرو ادھر ہاں بس علماء کل مزارات تے حاضری دا طریقہ سیکھ لو پھر جایا کرو نا پاک لوکاں دی بارگاہ چ حاضری دیا کرو جا تانوں کی پتہ حضرت کی نہیں ہوندا اوتھے ہے داتا حضور پیر مکی میاں میر صاحب ہے اللہ سب تے رحم فرمائے اللہ سب تے کرم کرے اللہ ساڈی دین و دنیا بہتر فرمائے